اور مدلل باتیں آپ تمام سماعت فرما رہے تھے۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع، اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم نے سنا، ہم نے پڑھا کہ جو کچھ بھی کیجئے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیجئے، اور ایک مومن کرتا بھی ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ لیکن ابھی جو آپ تمام سننے جا رہے ہیں، کچھ اللہ کے لیے بھی کیجئے۔ میرا ظن غالب ہے کہ یہ صرف اس لیے کہ افسوس ہے کہ آج مسلمان اس دنیا میں رچ اور بس گیا ہے، دنیا کی چکا چوندھ میں یا دنیا کی حلاوت میں رچ اور بس گیا ہے، دنیا کی حلاوت سے محظوظ ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد بھول گیا ہے۔ لہذا یہ موضوع آج کا بہت ہی اہم ہے، ہمیں یہ جگانے کے لیے ہے کہ ہم کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی کریں۔ کمانا دھمانا یا زندگی گزارنا بھی یہاں ضروری ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اپنا وقت نکالیں، اور جو بھی کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ میں اس اہم موضوع کے لیے کچھ اللہ کے لیے بھی کیجئے جناب مولانا ابو القاسم مدنی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں، اور آپ سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی بات رکھیں۔ آپ کا وقت ہوگا انشاءاللہ 35 سے 40 منٹ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ محترم و مکرم حاضرین و حاضرات، آپ نے سنا جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ ہمت کر رہا ہوں میں بولنے کی، کچھ اللہ کے لیے بھی کیجیے۔ اس عنوان پر اگر آپ غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جس معاشرے اور جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسا کچھ ہو رہا ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یا بظاہر اللہ کے لیے ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایک درخواست ہے، گویا ایک ریکویسٹ ہے کہ کچھ اللہ کے لیے بھی کیجیے۔ جس کی زندگی عام طور پہ آدمی جیسے سوچتا ہے کہ 60 سال 70 سال 80 سال تک زندگی ملے گی عموماً، تو جس کی زندگی یا جس کی عمر 20 سال 30 سال ہے اس سے بھی ریکویسٹ ہے، اور جس کی زندگی 30 سال 40 سال 50 ہے اس سے بھی ریکویسٹ ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اگر زندگی کو یہ مقدر مان لیا جائے کہ 60 سال 70 سال تک انسان جیے گا تو اس سے نوجوان سے کہا جا سکتا ہے کہ گرچہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو 50 سال 60 سال زندگی مل جائے گی، لیکن یہ ایک سوچنا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ غلط ہو جائے اور صحیح بھی ہو جائے، لیکن ہم کو یہ مان کر کے چلنا ہے کہ آج صبح ہوئی تو ہو سکتا ہے شام نہ ہو، اور شام ہو گئی تو ہو سکتا ہے صبح نہ ہو۔ تو یہ مان کر کے ہم کو چلنا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ ہمیں اللہ کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کیوں اللہ کے لیے ہم کریں اور کیا کریں؟
تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں وجود میں آئے، اللہ نے ہمیں وجود بخشا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انسان کے اندر فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ ناقابل ذکر چیز تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، لیکن ہم نے اسے مکس اور مخلوط نطفے سے پیدا کر کے ایسا انسان بنا دیا کہ جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اور اس کے اندر یہ عظیم صلاحیت ہم نے پیدا کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، کس رخ پر جانا ہے، وہ بھی ہم نے کر دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو ایمان اور شکر کی راہ اختیار کر لے، اور چاہے تو کفر اور ناشکری کی راہ اختیار کر لے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہمیں۔ تو ہم اللہ رب العالمین کے لیے اس لیے کچھ کریں کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی، اور زندگی بخشنے کے بعد صرف زندگی نہیں بخشی اللہ رب العالمین نے، بلکہ ہمیں جن چیزوں کی بھی چھوٹی بڑی ضرورتیں تھیں، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے بنایا ہے، پیدا کیا۔ تو اس روئے زمین پر ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا انا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ناصر ہے، منصور نہیں ہے، مدد کرنے والا ہے، مدد کا محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جو قسیم کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہیں علامۃ القسیم کہا جاتا ہے، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا امر منہ تعالی للمؤمنین یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ مومنوں کو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، ان ینصروا اللہ، کہ وہ اللہ کی مدد کریں۔ کیسے مدد کریں؟ فرمایا بالقیام بدینہ والدعوۃ الیہ، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اور اس کی دعوت دیتے ہوئے، وجہاد اعدائہ، اور جو اللہ اور اس کے دین کے دشمن ہیں ان سے جہاد کرتے ہوئے۔ اب یہاں جہاد کا لفظ ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن اور دماغ میں ڈائریکٹلی کیا پہنچتا ہے کہ تلوار اٹھ جانی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ میں تلوار دفاع کی شکل میں اٹھی ہے۔ غزوہ بدر لے لیجئے، غزوہ خندق لے لیجئے، یہاں سے کچھ لوگ جو ہے جہاد اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں سے جہاد کو لے کر کے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، جو 100% غلط ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے اس بات کو ثابت کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو دشمنان اسلام دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اسلام ایک قتل و خون ریزی کرنے والا دین اور مذہب ہے، نہیں۔ جہاد کے مراتب علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، 5 مراتب۔ ان میں سب سے پہلا مرتبہ جو ذکر کیا ہے جہاد النفس۔ ہم خود محتاج ہیں اپنے آپ سے جہاد کرنے کے، اور جب تک انسان جہاد نفس میں کامیاب نہیں ہوا، باقی انواع جو ہیں، باقی قسم جہاد کی وہ ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ لیکن جہاد تلوار سے بھی ہوتی ہے اور جہاد قلم سے بھی ہوتی ہے، اور ضرورت یہ ہے
کہ زبان و قلم کا جہاد اتنی قوت کے ساتھ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے کہ جہاد سیف کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں اور دیکھیں کتنی فیملیاں، کتنے افراد مسلمان ہو گئے، پورا خاندان کا خاندان مسلمان ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما تھی؟ اس کے پیچھے ہمارا کردار، ہمارا اخلاق۔ اور آج کے دور میں بھی ایک غیر مسلم ہمیں یہ طعنہ دیتا ہے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے ہو، یعنی اس کے ذہن و دماغ میں بھی ہے کہ اسلام جھوٹ کا سخت مخالف ہے اور اسلام پر عمل کرنے والے جھوٹ کبھی بولتے نہیں ہیں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، تو اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی میں اگر یہ بات سخت نہ مانیں آپ، تو مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی ایسے آدمی کو نکالا جائے جو سچائی میں مشہور ہو، سچائی میں مشہور ہو۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لقب مشہور تھے دو، صادق اور امین، صادق اور امین۔ اور دشمنوں نے بھی گواہی دی کہ یہ شخص کبھی سچ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچائی اس کی رگ رگ میں بھری پڑی ہے، اور یہ کبھی خیانت نہیں کرتا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ جس نبی کا لقب صادق و امین پڑا، اس نبی کی امت اس وقت اس لقب سے کافی دور ہے، کافی دور ہے، چاہے خواص ہوں یا عوام ہوں، پڑھے لکھے ہوں، الا من رحم اللہ، یہ مرض سب کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ تو کہتے ہیں جہاد اعدائہ، اگر ضرورت پڑے تو دشمنان اسلام سے جہاد بھی کیا جائے تو یہ اللہ کی مدد ہوگی۔ وَأَن يَقْصُدُوا بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اور یہ تمام کام صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کو خوش کرنے کے لیے ہونے چاہیے، دنیا کا کوئی مقصد نہیں، شہرت نہیں، مال نہیں، کچھ بھی نہیں، ورنہ پھر معاملہ غلط ہو جائے گا اور پھر اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ وَأَن يَقْصُدُوا بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ نَصَرَهُمْ، تو اگر اللہ کے بندے ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے آج ہماری مدد نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں آپ نظر ڈالیے، ہر جگہ آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ہماری مدد نہیں ہو رہی، ذلت و رسوائی کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ، جب اللہ کے دین پر چلو گے، اس کی دعوت دو گے، تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ وثبت اقدامہم، اور ہمارے قدم اللہ رب العالمین مضبوط کر دے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے بہت کچھ کرنا ہے جو نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں ایک تو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کرنا ہے، جس کے بہت سارے راستے اور بہت سارے طریقہ کار ہیں، اور آپ یقین مانیے ہم دراصل اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں کہ یہاں سے رخصت ہونے کے بعد زندہ رہیں، مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں تو ہم باکمال انسان ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، شاعر نے، کہ موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے۔ اور کسی عربی شاعر نے کہا کہ وَكُن رَجُلًا إِنْ أَتَوْا بَعْدَهُ وَكُن رَجُلًا إِنْ أَتَوْا بَعْدَهُ يَقُولُونَ مَرَّ وَهَذَا الْأَثَرُ، ایسا انسان بنو کہ جب لوگ تمہارے بعد آئیں، نئی نسل آئے، یا جو لوگ تمہارے بعد باقی بچے ہیں، وہ یہ کہیں کہ مرہ، انسان تو چلا گیا لیکن وہ ان اعمال کی بنیاد پہ آج بھی زندہ ہے،
اس کا اثر زندہ ہے. تو اللہ کے لیے ہمیں اس طرح سے زندہ رہنا ہے اس دنیا کے اندر. تو سب سے پہلا کام اللہ کے لیے جو ہمیں کرنا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے. اللہ کا دین سیکھیں, اس پر عمل کریں, اور جو توحید سے دور شرک میں مبتلا ہیں ان سے تو یہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے موحد بن جاؤ. خرافات اور بدعات میں مبتلا ہیں ان سے درخواست ہے کہ اللہ کے لیے سنت کی راہ پہ آ جاؤ. زندگی کے ایام بہت ہی اسپیڈ سے گزر رہے ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, کہ اے انسان تو اس دنیا کی زندگی میں بہت اسپیڈ سے دوڑ لگا رہا ہے. فملاقیہ, اور اچانک تو اپنے رب سے مل جائے گا. اس دنیا میں اچانک ہی ہم ملتے ہیں اپنے رب سے. کسی کو کیا پتا ہے کب مر جائے گا. لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے, کچھ سرپھرے لوگ اس معاشرے میں مسلمان کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہیں. انہیں موت کا بھی پتہ چل جاتا ہے, کہاں مریں گے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے, کب مریں گے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اور ہماری جہالت کا کیا کہنا ہے کہ ان کی تصدیق کرنے کے لیے ایک اچھی خاصی تعداد سامنے آ جاتی ہے. عجیب و غریب چیز. مسلمانوں میں بہت سارے عجائب و غرائب ایسے پائے جاتے ہیں جو غیر مسلموں میں نہیں ملیں گے. اللہ کی پناہ ہے. تو سب سے پہلی چیز اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا. دوسری چیز اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت کیجیے اللہ کے لیے. کوئی کہہ سکتا ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے, ہم عالم نہیں ہیں. دیکھیے, دعوت کے لیے عالم ہونا اللہ کی طرف سے شرط نہیں ہے. جتنا علم ہے آپ کے پاس اس کے مطابق آپ دعوت کیجیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بلغوا عنی ولو آیا. آپ کو ایک مسئلہ معلوم ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. اور پھر اگر آپ عالم نہیں ہیں, ڈائریکٹلی آپ دعوت نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اللہ نے آپ کو امکانات دیے ہیں, تو آپ دعوت اللہ میں حصے داری کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دعوت اللہ میں اچھا رول ادا کر سکتے ہیں, لیکن دنیاوی اعتبار سے بہت کمزور ہیں. ان کے پیچھے بیوی ہیں, بچے ہیں. اگر انہیں فارغ کر دیا جائے اور دعوت اللہ کے لیے خاص کر دیا جائے تو کافی کام کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ نے مال دیا ہے, ہم چاہیں تو حصے داری کر سکتے ہیں. اور دعوت اللہ میں مال خرچ کرنے کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے. خاص ہو یا عام ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, اگر ہمیں اپنا پرسنل کوئی کام کرنا ہو, گھر بنانا ہو یا اور کوئی چیز کرنی ہو, تو ہمارے پاس لاکھوں روپے اکٹھا ہو جاتے ہیں. اور اپنے پاس نہ بھی ہوں تو دوسروں سے لے کے اکٹھا ہو جاتے ہیں. لیکن اگر مسجد بننی ہو یا کسی مدرس, کسی امام کی کفالت کرنی ہو اور اس کے لیے درخواست کی جائے تو بڑی مشکل سے کچھ نکلتا ہے, اور وہ بھی مہینے میں ادا نہیں ہو پاتا ہے, بیلنس بنا رہتا ہے. یہ ہماری قربانی ہے. تو اس طرح کی قربانی سے پھر ہم ان مقامات کو جن کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہم کیسے پہنچ پائیں گے. اسی لیے اپنوں میں اور غیروں میں دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ, کہ اللہ رب العالمین اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے, اور یہ ہدایت غیر مسلم کے اسلام قبول کرنے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, اور نام نہاد مسلمان کے جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے, بدعتوں میں ڈوبا ہوا ہے, اس کے شرک اور بدعات کو ترک کر کے توحید اور سنت کی راہ پر آ کر کے بھی ہو سکتی ہے. اور دونوں میدان میں ہم کو کام کرنا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ اپنا جب تعارف کرایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ 9 مسلم فلاں, حالانکہ وہ خاندانی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, لیکن وہ اپنا تعارف 9 مسلم فلاں کہتے تھے. سوء اتفاق کی ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جو قبر پرستی کا شکار تھے. بہرحال اللہ نے انہیں توحید
سنت کی دعوت دی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے افراد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے بھی اسلام سے دور ہیں۔ ان کو شرک سے نکالنا ہے اور توحید کی طرف لانا ہے، بدعات سے نکالنا ہے، سنت کی طرف لے کے آنا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ نے ہم کو اگر مال دیا ہے تو ہم کتابیں توحید و سنت پر اور مختلف موضوعات پر مبنی کتابیں خرید کر کے معاشرے اور سوسائٹی میں لائبریریوں میں رکھ سکتے ہیں۔ بڑے راستے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، جب تک فکر نہیں پیدا ہوگی تب تک ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس طرف دعوت دینی ہے، دعوت اللہ کی طرف۔ لیکن اصل موضوع جس طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث قدسی ہے، اور ٹائم بہت مختصر ہے اس لیے بہت اسپیڈ سے میں گزرنے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ حدیث سناؤں آپ کے سامنے اور اسی سے آپ کو پس منظر معلوم ہو جائے گا کہ میں کس طرف آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، ہے نا، زکوٰۃ کو چھوڑ کر کے، ان تمام چیزوں کا بینیفٹ آپ کے لیے خاص ہے۔ نماز کا فائدہ آپ کے لیے پرسنل ہے، روزوں کا فائدہ آپ کے لیے پرسنل ہے، حج کا فائدہ آپ کے لیے پرسنل ہے۔ ہاں، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ آپ نکالیں گے تو اللہ کے بندوں تک پہنچے گی۔ آپ اگر غور کریں گے، علماء اور فقہا کی کتابوں کو پڑھیں گے تو علماء اور فقہا نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ وہ عمل جس کا فائدہ متعدی ہو، یعنی آپ کو بھی فائدہ ملے لیکن دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو، وہ عمل افضل ہے اس عبادت، نفلی عبادت سے جو آپ تک مرکوز ہو۔ مثال کے طور پہ نفلی روزہ رکھ رہے ہیں آپ، نفلی حج کر رہے ہیں آپ، لیکن اس نفلی حج کے پیسوں سے آپ کوئی ایسا کام کریں کہ بہت سارے دکھ والوں کے دکھ پر جو ہے مرہم رکھا جا سکے، تو آپ حج نہ کیجئے بلکہ یہ کام کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے اور بہت اہم حدیث ہے، اور اس حدیث میں جو وارد ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اس حدیث کا مخاطب سمجھے کہ گویا یہ مجھ سے خطاب ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقول یوم القیامت یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، کہ اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ مرضت فلم تعدنی، وہ مخاطب میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں قیامت کے دن، اور اللہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اے میرے بندے میں مریض تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کیا کہے گا؟ بندہ کہے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، کہ اے میرے رب میں تیری عیادت کیا کروں، تو رب العالمین ہے، تو مریضوں کو شفا دینے والا ہے، تو مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور کرنے والا ہے، غم زدہ کے غم کو دور کرنے والا ہے، تیری عیادت کیسے ہو سکتی ہے؟ قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت ہی نہیں کی، اس کی دیکھ بھال نہیں کی۔ دیکھیں، عیادت میں ایک تو عیادت ہے آپ جائیں حال چال لیں، یہ ظاہری معنی ہے اس کا، لیکن عیادت کے بعد اس مریض کو جس چیز کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو آپ پوری کر سکتے ہیں، یہ بھی عیادت میں داخل ہے۔ غریب ہے مریض، اس کا کوئی بل پے کرنا ہے، اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے، اللہ نے آپ کو اس کے مقابلے میں غنی بنا رکھا ہے، اور وہاں ضرورت ہے کہ اس کا کوئی بل پے کرے، تو اس عیادت کا اساسی حصہ ہے کہ ہم اس میں حصہ داری کریں اور اس کی اس پریشانی کو دور کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدت لوجدتنی عندہ، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو اگر اس کی عیادت کرتا تو مجھے تو وہاں پاتا؟ یہ اللہ رب العالمین کی خاص معیت ہے، ذاتی معیت نہیں۔ یہاں پر لوگ، بہت سارے لوگ جن کے دل میں بیمار ہیں، جو حدیثوں کی تعویلات کرتے ہیں، وہ فوراً اللہ رب العالمین کو وہاں پہنچا دیں گے، اور پھر حلول کا عقیدہ اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات جو ہے اس کے دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔
لیکن یہاں اہل علم نے جو سلفی عقیدہ ہے، جو صحیح عقیدہ ہے، کہ یہاں اللہ رب العالمین نے جب فرمایا کہ تو مجھے وہاں پاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تیری حاجتوں میں تیرا مددگار ہوتا اگر تو اس میرے بندے کی عیادت کرتا۔ اور عیادت کے فضائل میں بہت ساری حدیث ہیں جن کا اگر ذکر کریں تو ٹائم کم پڑ جائے گا۔ آدمی نکلتا ہے مریض کی عیادت میں تو 70,000 فرشتے جب تک کہ وہ عیادت کر کے واپس نہیں آتا اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم میں بیمار ہوتے ہیں لوگ، ہم کتنے لوگوں کی عیادت کرتے ہیں اور کتنی عیادت کرتے ہیں اور ان کی ضرورتوں تک پہنچنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص جان سکتا ہے۔ بہرحال دوسری بات، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ پھر بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، کیف اطعمک، تجھے میں کیسے کھانا کھلاؤں گا، وانت رب العالمین، تو تو سارے جہان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا رب ہے۔ کیا فرمائے گا اللہ رب العالمین، اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، کیا تجھے پتا نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے کھانا اسے نہیں دیا تھا۔ اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہ آئے ہمارے پاس مانگے تو مانگنا ہوا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسی فیملیاں ہیں جو پریشانی میں مبتلا ہیں، فقر فاقہ کا میں مبتلا ہیں۔ بہت سارے لوگ، کسی کو اگر میسر ہو گیا تو ایک ٹائم کا کھانا، نہیں تو وہ بھی نہیں میسر ہوا، بھوکے کئی دن گزر جاتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں یہ جاننے کی ضرورت محسوس کی کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے آس پاس ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو بھوکوں سوتے ہیں؟ اگر ایسے لوگ بھوکوں سوتے ہیں تو گویا یہ ہماری ذمہ داری ہے جس کو ہم نبھا نہیں رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا اما علمت لو انک اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ اگر اسے تو نے کھلایا ہوتا تو وہ اس کا پھل تو میرے پاس پاتا، میرے نزدیک، میرے یہاں اس کا پھل ملتا۔ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقینی، اے ابن آدم تجھ سے میں نے پانی کا طلب کیا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ پھر وہی جواب ہوگا بندے کا، اے اللہ میں تجھے کیسے پانی پلاؤں گا، پانی تو پلانے والا تو ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے پانی طلب کیا تھا۔ طلب کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہوتا ہے لسان حال اور ایک ہوتا ہے لسان قال۔ لسان کا حال کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے اور سوسائٹی میں حالت ایسی بنی ہوئی ہے، سوکھا پڑ رہا ہے، لوگوں کو پانی کے پینے کے لیے میسر نہیں ہے، لوگ گندا پانی پی رہے ہیں، تو گویا وہ اپنی زبان حال سے ہم سے پانی طلب کر رہے ہیں اگر ہم اس لائق ہیں تو۔ اور زبان قال سے کہ آدمی کوئی آ کر کے ہمارے سامنے اپنی ضرورت رکھے اور ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں تو پھر کل اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے پانی مانگا، کھانا مانگا، بیمار ہوا، تو نے ایسا نہیں کیا۔ یہ تین چیزیں اللہ رب العالمین نے اس حدیث میں جو ہے سوال کی شکل میں ذکر کی ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے یہ مثالیں ہیں، مثال، ایک چیز مثال کے طور پہ ذکر کی جاتی ہے، لیکن اس پر آپ ہمارے معاشرے کے اندر غریب، فقیر، محتاج، ضرورت مند جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ یتیموں کا طبقہ ہو، چاہے وہ غریبوں کا طبقہ ہو، چاہے وہ بیواؤں کا طبقہ ہو، چاہے وہ بیماروں کا طبقہ ہو، جتنے بھی طبقات پائے جاتے ہیں اور سب ضرورت مند ہیں، اس حدیث کی روشنی میں ضمناً داخل ہیں۔ تو اس لیے جو ہے گویا ہمارے معاشرے کے اندر اگر اس طرح کی باتیں ہیں اور اس طرح کا ماحول ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ حدیث ضرورت کے باب میں بڑی ہی اہم اور بڑی ہی ضروری چیز ہے جس پر ہمیں توجہ اور دھیان دینا چاہیے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین دراصل خیر خواہی ہی کا نام ہے، اور پھر اللہ کی کتاب اور پھر ائمہ اور ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وعامت المسلمین او وعامتہم، تمام لوگوں کے لیے خیر خواہی کا
نام دراصل دین ہے۔ وہ انسان جو اپنے آپ میں مشغول ہوتے ہوئے عبادات میں لگا ہے، ریاضات میں لگا ہے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہے، ایسے انسان سے کہیں زیادہ افضل اور کہیں زیادہ مقرب اور کہیں زیادہ محبوب وہ انسان ہے جو انسان لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور لوگوں کی ضرورتوں کو معلوم کرتا ہے اور حسب حیثیت لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نبی اس بات پر چلے ہیں۔ اسی لیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے ماحول میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو جو چیز انہوں نے ذکر کی تھی وہ یہ نہیں ذکر کی تھی کہ اے نبی اللہ آپ بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے روزے دار ہیں اور بہت سب کچھ کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں پر کہا تھا آپ محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں پہ رحیم اور مہربان ہیں، اذن لا یضیعک اللہ ابدا، تو ایسی صورت میں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے نکالنا چاہا، ابن الدغنہ نے جو کہ مشرک تھا پناہ دے رکھی تھی، تو اس نے کیا کہا کہ ان مثلک لا یخرج، آپ جیسا شخص نہیں نکل سکتا اس شہر اس بستی سے، ولا یخرج، اور نہ نکالا جا سکتا ہے، نہ آپ خود نکلیں گے نہ آپ کو کوئی نکال سکتا ہے، فإنک تکسب المعدوم، پریشان حال کے لیے آپ کوشاں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لیے آپ سہارا بنتے ہیں، وتصل الرحم، اور رشتے جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں آپ، وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راہ میں آپ جو ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حلف الفضول، کس چیز پر حلف الفضول ہوا تھا؟ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی نہیں ہوئے تھے لیکن شریک ہوئے تھے۔ حلف الفضول میں بہت اہم رول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس بات پہ حلف الفضول تھا؟ کہ مظلومین کی مدد کی جائے گی، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا ایک عہد نامہ تھا حلف الفضول، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا معاشرہ مختلف ضرورتوں میں مبتلا ہے، مختلف ضرورتیں ہیں اس کی۔ اگر معاشرے پر نظر ڈالیں تو بھائی بھائی سے متنفر، بیوی شوہر سے متنفر، اور دوست دوست سے متنفر، ایک دوسرے کے درمیان اختلافات، نفرتیں، ساری چیزیں ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اصلاح ذات البین کو زندہ کریں، اصلاح کی کوشش کریں۔ جہاں بھی ہمیں پتہ چلے کہ اختلافات ہیں، دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، ان نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین مانیے اس معاشرے کا اگر ہر فرد اس مہم اور اس ذمہ داری کو اٹھا لے تو اختلاف پایا ہی نہیں جائے گا، اس لیے کہ جو خود اصلاح کی کوشش کرے گا وہ اختلاف کی صورت میں کہاں جائے گا۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، آیت بھی ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، چند چیزوں کا ذکر کیا کہ ان سے بہتر وہ چیزیں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس میں اصلاح ذات البین کا، کہ اصلاح کی جائے اور کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین، بہت بہترین صدقہ ہے باہمی اصلاح کرنے کا، باہم ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الدرداء راوی ہیں، کہتے ہیں کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دے دوں کہ ایک ایسا عمل ہے جو صیام، صلاح اور صدقہ، لیکن جب یہ صیام، صلاح اور صدقہ ذکر کیے جائیں گے تو نفلی صیام، نفلی صلاح، اس لیے کہ وہ فرض تو فرض ہیں، بہرحال ان سے افضل کوئی بات میں تمہیں نہ بتاؤں؟ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اصلاح ذات البین، ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کرنا، جڑے روٹھے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا اور متفرق لوگوں کو اکٹھا کر دینا، یہ بہت بڑے فضل کی بات ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری روایتیں ہیں
لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم اخو المسلم. یہ تصور دیا کہ کسی بھی خاندان، کسی بھی کنبے، کسی بھی نسل کا ہو، اگر مسلمان ہے تو تمہارا بھائی ہے. اور کہتے ہیں کہ اسلام کا رشتہ نسب کے رشتے پر بھاری ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت ہے آپ دیکھیں گے اپنا سگا بھائی ہوگا اس سے اتنی محبت نہیں ہوتی ہے جتنی محبت ایک غیر سگے بھائی سے ہوتی ہے اسلام کی بنیاد پہ، کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی دین پر ہے، دین سے محبت کرتا ہے، دین دار لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. اس کی محبت آٹومیٹکلی اگر ہمارا ایمان صحیح ہے، صادق ہے، سچا ہے تو محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، کبھی ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ اس کے اوپر ظلم ہونے دیتا ہے، خود بھی ظلم نہیں کرتا اور کسی اور کو ظلم کرنے نہیں دیتا. اگر ہم یہاں آ کر کے دیکھیں کہ ظلم کرنے نہیں دیتا تو ہمارا معاشرہ کراہ رہا ہے اس چیز سے. ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا ہے لیکن ہم سامنے نہیں آتے. کبھی خاندان، کبھی کوئی چیز، کبھی اپنی دنیاوی مصلحت حائل ہو جاتی ہے، جاننے کے باوجود کہ انسان مظلوم ہے، لیکن ہم حق کی آواز اور انصاف کی آواز بلند نہیں کرتے ہیں. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی ہو، اگر ہم ظالم کو اس کے ظلم سے روک سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کو کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس پر ظلم نہ ہونے دیا جائے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے بھائی کی ضرورتیں پوری کرنے میں رہے گا تو اللہ رب العالمین اس کی ضرورتیں پوری کرے گا. 5 منٹ ٹائم اور بچا ہے. ویسے مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ 45 سے 50 منٹ ہے، لیکن شاید وقت تنگ ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں ہے. بہرحال میں اختصار کے ساتھ جو ہے بات آگے بڑھاتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے کسی مسلم کی ضرورت میں ہوگا تو اللہ اس کی ضرورت میں ہوگا. ہم کسی کی ضرورت پوری کریں گے اللہ کے لیے، اللہ ہماری ضرورت پوری کرے گا، اور اس پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے. اور جن کا یقین ہے اس چیز کے اوپر، ان کی زندگی میں ایسے حالات ضرور آئے ہوں گے کہ انہوں نے اگر کسی کی مدد کی ہوگی تو اللہ رب العالمین نے اس سے بڑی مدد کی ہوگی، اگر اس کے ذہن و دماغ میں سوچنے کی صلاحیت اور اس چیز کو دیکھنے کی قوت اور صلاحیت ہوگی. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ بِهَا قُرْبَةً مِنْ قُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو کسی کی مصیبت، کسی کی پریشانی، کسی کی تکلیف دور کرے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی تکلیف، کی پریشانی دور کرے گا. کتنا بڑا سرپرائز ہے، کتنا بڑا انعام ہے. دنیا میں ممکن ہے لوگوں کی پریشانیاں دور کرنا، لیکن قیامت میں کون کس کی پریشانی دور کرے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. اس دن اس بھائی کی یا چند بھائیوں کی پریشانی دور کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری پریشانی دور کرے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلم کی ستر پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی قیامت کے دن کرے گا. ہمارا عمل اس کے برعکس ہے، ہمارا عمل اس کے برعکس ہے. ہم ستر پوشی کے بجائے ہم تو محفلوں کے اندر اور کہاں جو ہے بالکل ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر کسی نے کسی کو ننگا کیا ہے تو قیامت کے دن وہ ننگا ہو جائے گا. الجزاء من جنس العمل، جیسا کرے گا انسان ویسا ہوگا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کو قرض کی ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کو علاج میں قرض کی ضرورت ہے، قرض حسن دینا چاہیے. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلکم فقالوا، فرشتوں نے ایک ایسے شخص کی، پہلے لوگوں میں سے ایک ایسے شخص کی روح قبض کی جو پہلے لوگوں میں سے تھا. فقالوا اعلمت من الخیر شیئا عملت من الخیر شیئا، کیا کچھ اچھے کام کیے ہیں تم نے؟ قالوا لا، اس نے کہا نہیں. قالوا تذکر، یاد کرو. تو کیا کہے گا؟ كنت اداین الناس فآمر فتیان ان ينظروا المعسر وتجوزوا عن الموسر، میں، اللہ نے مجھے مال دیا تھا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جو قرض وصولنے والے لوگ تھے ان سے یہ بات کہتا تھا کہ دیکھو جو انسان معسر ہوگا، جس کے اندر قوت نہیں ہوگی ادا کرنے کی، معاف کر دینا. قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کہے گا اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی معاف کر دو. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. اب وقت بہت کم ہے، 2 منٹ میں سمیٹ لیتا ہوں موضوع کو. اسی طرح سے بیواؤں کی مدد، مسکینوں کی مدد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بیوہ اور مسکین کی ضرورتوں کے
لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. او القائم اللیل الصائم النہار، یا پوری رات وہ قیام کر رہا ہے یا پورا دن اس کا روزہ ہوتا ہے. یہ فضیلت ہے بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کی. اور آخری بات میں کہہ کے آپ کے سامنے یہ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے حالات معلوم کریں. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. کون کس حال میں ہے، کون کس پریشانی میں ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی حاجت سمجھ سکیں لیکن ہم پوری نہیں کر سکتے ہیں. کسی کے نزدیک ہم جا کر کے، کسی کے پاس جا کر کے ہم سفارش کر دیں، وہ پوری کر دے. تو من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی. اگر آپ کسی انسان کو کسی کی ضرورت کے لیے رہنمائی کرتے ہیں کسی انسان کی، اور وہ ضرورت پوری کرتا ہے، تو صرف اس نے نیکی نہیں کی، آپ نے بھی نیکی کی، اور آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کرنے والے کو ملے گا، اس لیے کہ آپ نے ایک کار خیر کی رہنمائی کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، پڑوسیوں کا حق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے اور اتنی وصیت تاکید کرنے لگے کہ مجھے گمان یہ ہونے لگا کہ یہ تو وارث بنا دیں گے. اتنی اہمیت ہے پڑوسی کی. بہرحال ہمارے معاشرے میں بہت سارے طبقات کے کمزور لوگ ہیں، کمزور طبقات کے لوگ ہیں، کسی بھی شکل میں ہوں، یتیم کی شکل میں ہو، بیوہ کی شکل میں ہو، یا پڑوسی ہو اپنا، یا اپنا بھائی ہو. رشتہ داروں کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے، ڈبل ثواب ہے اس میں. تو مسلمانوں کے حالات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، پتہ چلانا چاہیے. آپ دیکھیں سلف صالحین میں وہ ان کے پاس لسٹ ہوتی تھی محتاجوں کی، اور رات کی تاریکی میں ان کی ضرورت لے جا کے ان کے دروازے پر رکھ کے دستک دے کے چلے آتے تھے. ان کو پتہ تک نہیں ہوتا تھا، پتہ تک نہیں ہوتا تھا ان کی ضرورت پوری ہوتی تھی. اتنا اخلاص تھا ان کے ہاں. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت علم حاصل کرنے کی شکل میں، اس پر عمل کرنے کی شکل میں، اس کی طرف لوگوں کو مختلف جو وسائل ہیں ان کے ذریعے اللہ کے دعوت کی شکل میں، اور اسی طرح سے اللہ کے بندوں کی ضرورت مندی کو سمجھنے کی شکل میں، اور ان کی ضرورتوں کو جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ایک کلمہ آدمی کہہ دے، وہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کبھی کبھار. تو بہرحال حسب حیثیت ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں اور حسب حیثیت ان کی ضرورتوں کو پوری کریں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ کے حقوق کی بھی رعایت کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے خاص اور اللہ رب العالمین کے انتہائی مقرب نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.